السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ثنا انصاری، جس کا یہ اکاؤنٹ ہے، آج آپ لوگوں کو بہت ضروری بات بتانے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ آپ لوگ بہت سوال کر رہے تھے کہ کون پیدل حج کے لیے نکلا ہے، کون جا رہی ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی جو میں آج مکہ مدینہ پالگھر سے پیدل حج کرنے کا سفر سٹارٹ کی ہوں۔ تو گائز، میں پالگھر سے مکہ مدینہ چل کے جاؤں گی انشاءاللہ۔ میں ڈیلی 25 کلومیٹر سفر کروں گی۔ میرا یہ سفر انڈیا، پاکستان، ایران، عراق، کویت، سعودی سے ہوتے ہوئے پورا ہوگا۔ تو گائز، میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آپ نے بھی جس خاتون کا بیان سنا ہے، جس خاتون کا پیغام آپ نے ابھی سنا، اس کا نام ہے ثنا انصاری۔ یہ خاتون پالگھر سے نکلی ہے مکہ مکرمہ حج کے لیے۔ 2025 میں یہ خاتون حج کرنے والی ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ یہ پیدل اپنے گھر سے لے کے مکۃ المکرمہ تک کا سفر کرے، اور ابھی فی الحال یہ سفر میں چل رہی ہے۔ بہت سارے لوگ اس خاتون کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خاتون ہو کر، ایک کمزور ذات ہو کر، کس طرح سے یہ اتنے لمبے سفر اس نے طے کرنے کی نیت کی ہے، وہ بھی اکیلے، نہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی اس کا کوئی خادم ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خاتون ہو سکتا ہے پہنچ پائے گی یا نہیں پہنچ پائے گی۔ میرا سوال ہے اس خاتون سے، اور دنیا کے جتنے لوگ ہیں اس قسم کے، اس مزاج کے، چونکہ ایک رواج چل پڑا ہے، ایک رسم بن چکا ہے۔ پیدل حج یاترا ایک رسم اور ایک رواج کے طور پر منایا جا رہا ہے، جبکہ لوگ اپنی صاف نیتی اور درست نیت کی بات کرتے ہیں کہ ہماری نیت بالکل صاف ہے، ہم تو اللہ کے کام کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ بہت مبارکباد پیش کیا جاتا ہے آپ کو اس کام کے لیے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو جاننا بہت ضروری ہے۔ کیا ہمارے لیے اسباب مہیا نہیں کیے جا رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے؟ کیا ضرورت پڑ گئی؟ آخر ایسی کیا بات بن گئی، ایسی کیا وجہ اور عذر پیش آ گیا کہ ہمیں پیدل سفر کے لیے نکلنا پڑ رہا ہے، وہ بھی مکۃ المکرمہ حج کے لیے؟ اس سے پہلے ابھی آپ نے دیکھا کہ شہاب چتور پیدل نکلا اور حج کر کے واپس ہو گیا۔ ابھی ایک نوجوان واپس ایک سفر میں چل رہا ہے۔ اب یہ عورتوں نے اب ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ایک مسلم خاتون، اس کا نام شبنم شیخ تھا، اس نے پیدل یاترا کیا رام مندر کے لیے۔ وہ چل کر گئی رام مندر درشن کے لیے، اور دعویٰ یہ تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ لیکن اسی طرح یہ عورت بھی اب نکلی ہے، اور اس عورت نے خود بتا دیا ہے کہ میرے ساتھ میرے محرم شوہر موجود ہے، جو کیمرہ مین کی حیثیت رکھ رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے کوئی نظر نہیں مانی، کوئی نیت نہیں کی ہے کہ وہ پیدل ہی جائیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ سواری پہ سوار ہو جائیں، لیکن اس خاتون کو پیدل ہی چلنا ہے، اس کی یہ نیت ہے۔ لیکن شوہر اس کے ساتھ ہے۔ مسئلہ شوہر کا ساتھ ہونا نہ ہونا یہ بات کا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آئندہ آنے والی جو نسل ہے اس کے اوپر بہت برا ایفیکٹ پڑنے والا ہے، کیونکہ جب وہ لوگ دیکھیں گے، ایسی جہالت دنیا میں عام ہو چکی ہے، کتاب و سنت سے لوگ ویسے ہی دور ہو چکے ہیں، اور جب آئندہ آنے والی نسل اس چیز کو دیکھے گی تو لوگ ہوائی جہاز کو بالکل ترک کر دیں گے، اس کا سفر ہی ختم ہو جائے گا، ایئرپورٹ پہ تالے لگ جائیں گے۔ تو لوگ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں ایک جماعت بنا کر مختلف ممالک سے سفر کے لیے نکل جائیں گے حج کے لیے۔ یہ ایک رواج بن جائے گا اور ایک مقابلہ بن جائے گا، ہر ایک دوسرے سے مقابلہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کوئی بہت زیادہ دور سے نکلا ہے تو اس کی زیادہ واہوائی ہوگی، کوئی اگر قریب سے ہی نکلا ہے تو اس کی جو ہے واہوائی نہیں ہوگی۔ ہر ایک یہ چاہے گا کہ میں ہی چھا جاؤں، اور سوشل میڈیا پہ مشہور ہونے کا یہ بہت قریب کا ذریعہ ہے۔ سوشل میڈیا پہ مشہور ہونا ہے، وائرل ہونا ہے، گرچہ آپ کی نیت کچھ بھی ہے تو آپ نے اس کو سوشل میڈیا پہ کیوں اظہار کیا؟ آپ خاموشی سے نکل جائیں، بنا کسی کو بتائے، بغیر اعلان کیے۔ یہ الگ چیز ہے شہرت کا ہونا نہ ہونا، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ لیکن دین کو جو مشکل بنایا جا رہا ہے اور اپنے اوپر آفت اور ظلم کا ایک پہاڑ توڑا جا رہا ہے، قرآن کریم نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ قرآن کا صاف پیغام ہے۔
تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہوا، اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالنا ہوا۔ نہ جانے راستے میں کیسے کیسے مواقع ایسے آئیں گے، یا کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی ایسی بات ہو گئی۔ ابھی ہم انڈیا کے اندر ہیں، اپنے وطن میں ہیں، تو لوگ یہاں کے ہمدرد لوگ ہیں، ہماری مدد بھی کر سکتے ہیں، ہیلپ کر دیں گے، جہاں تک ہو سکے گا مالی جسمانی تعاون کر دیں گے، خدمت کر دیں گے۔ لیکن جب ہم سرحدوں کو پار کریں گے اور اپنے وطن کو کراس کر جائیں گے تو دوسرے ممالک کا کوئی بھروسہ نہیں۔ وہاں سے پیدل چلنا، وہاں سے گزرنا، کیا پتہ وہاں کے حکمراں ویزا آپ کو دے یا نہ دے، آپ کو اس کی اجازت دیں یا نہ دیں۔ بہت سارے جو ہے کٹھن مراحل آ سکتے ہیں، وہ بھی خصوصاً ایک عورت ذات کے لیے جس کو کہا گیا کہ گھر میں رہنا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے عورتوں کے متعلق کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ حتیٰ کہ مسجدوں میں نماز پڑھنے تک کی پابندی لگا دی گئی کہ آپ کے گھر کے قریب اگر کوئی مسجد ہے تو عورتوں کو وہاں جانے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ مسجد میں جا کر اپنی عبادت کریں۔ گھر کو ہی اللہ نے عورتوں کے لیے مساجد کو بنا دیا ہے۔ جو ثواب مسجدوں میں ملنا تھا اللہ نے عورتوں کے لیے گھروں میں رکھ دیا کہ آپ اپنے گھروں میں رہ کر عبادت کریں، گھر میں رہ کر اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اعتکاف کرنا ہے تو گھر میں کریں، تو اللہ نے گھر کو ہی عبادت خانہ بنا دیا۔ تو یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ آپ گھر سے نکلیں اور اتنے لمبے مراحل طے کریں اور حج کے لیے جائیں، تو یہ کوئی اسلامی شعائر نہیں ہے، نہ اسلامی حکم ہے، نہ اسلام میں یہ کام پسندیدہ ہے۔ جائز ناجائز کی بات تو بہت دور، یہ پسندیدہ تک نہیں ہے کہ اس قسم کے کام کیے جائیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا جائے۔ تو اس سے جو روزمرہ کی جو 5 وقتہ نمازیں ہیں اور دوسری عبادتیں ہیں، ذکر و اذکار ہے، اس کے اوپر گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ تو میں آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے گزارش کروں گا کہ آپ آسانی کو اختیار کریں، آسانی کو چوائس کریں کہ آپ کے لیے جو آسان ہے اور آسان راستہ ہے، اسباب ہے، اس کا استعمال کریں اور اس کے ذریعے سے اپنی منزل تک پہنچیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی پیدل چلا جاتا ہے اسے بہت زیادہ ثواب مل جائے گا اور وہ بہت بڑا حاجی بن جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ہوائی جہاز کے ذریعے سے جا رہا ہے اور اچھی نیت اور اچھے ارادے کے ساتھ وہ نکلا ہے اور حج کے تمام ارکان مکمل کرتا ہے اور واپسی کے بعد بھی وہ اپنے نیک ارادوں پر قائم رہتا ہے اور اپنی اصلاح کے اوپر قائم رہتا ہے، تو یہی انسان قابل ہے اور مقبول ہے۔ لیکن اگر ہم پیدل جاتے ہیں اور وہاں سے آنے کے بعد پھر ہماری حرکتیں اگر وہی ہو جائے تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ شہرت تو مل جائے گی۔ یہ کوئی تنزیہ جملہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، نہ کوئی طنز کرنا مقصد ہے، بلکہ ایک سیدھی راہ دکھانا مقصد ہے، سیدھی راہ۔ کیونکہ حدیث پاک میں ہے الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ پہلے زمانے کی بات الگ ہے کہ مختلف قسم کے اسباب نہیں تھے، اس وقت سواریوں کی تنگی تھی، تو اس وقت لوگ اگر پیدل چلے جاتے تھے یا گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر جاتے یا اونٹ کے اوپر سواری کرتے تو وہ بات الگ تھی۔ لیکن اب کے زمانے میں آپ کے لیے آسانی اللہ نے پیدا کر دی ہے، تو اس کا استعمال کیا جائے اور اپنی صحت کا خیال رکھا جائے تاکہ جو ہماری بیسک عبادتیں ہیں اس کو ہم زور و شور سے انجام دے سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس خاتون کے جسمانی اور ایمانی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔